کچھ تم کو اندازہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے، کچھ تم کو اندازہ ہے لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ میدان جہاد۔ موقع نہیں مل سکتا ان کے ہم حاضر آئے۔ چالیس آدمی اگر دعا کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے سماج کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ وغفر الله له ورحمه ورفع درجته في المهديين والحقه بالشهداء والصالحين والصديقين۔ اس موقع پر دفن و ضبط کا مظاہرہ کرنا اور جس طرح ذمہ دارانہ کام کی ترقی دلاتے ہیں اس کی پابندی کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جذباتی نہیں ہونا چاہیے اور نظر کو قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بھی صبر کا تقاضا ہے اور ساری صورتحال میں اللہ رب العزت پر راضی رہنا چاہیے اور اس کی رضا کو دل سے کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا یہ فیصلہ حکمت کا فیصلہ ہے، رحمت کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ اس عزیز گرامی کے لیے بڑی اللہ رب العزت کے درگاہ پر فرمائے۔ ساتھی ساتھ اس کا جو شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ الله أكبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده۔ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده۔ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده۔ اللهم اغفر له وارحمه۔ اللهم اغفر له وارحمه۔ اللهم اغفر له وارحمه
وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأكرم نزله وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع مدخله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ونقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من ذلك أبدله دارا خيرا من ذلك وأهلا خيرا من ذلك وزوجا خيرا من زوجه وأدخله جنة الفردوس اللهم أدخله جنة الفردوس اللهم أدخله جنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم هذا عبدك يا الرحمن ابن عبدك له الله اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك تخلى عن الدنيا وأهلها اللهم عبدك تخلى عن الدنيا وأهلها وصار فقيرا إليك اللهم عبدك صار فقيرا إليك واحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك اللهم عبدك فقير إليك واحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وحسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته وسيئاته اللهم أنت خلقته وأنت هديته بالإسلام اللهم أنت خلقته وأنت هديته بالإسلام وأنت لمسته معه وأنت أعلم بسره وعلانيته إن كان زاكيا فزكيه وإن كان خاطئا فتجاوز عنه اللهم اجعلنا شفعاء فاغفر له اللهم اجعلنا شفعاء فاغفر له اللهم اغفر له وارحمه واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع درجته في المهديين وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وارفع درجته في المهديين واكتب كتابه في النبيين اللهم اجعل له في قبره مفسحة فيه واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم نور له في قبره مفسحة فيه اللهم يمن كتابه ويسر حسابه اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وادخله مدخلا كريما وكن به رؤوفا رحيما اللهم ادخله مدخلا كريما وكن به رؤوفا رحيما اللهم عبدك يا الرحمن في ذمتك ورحمتك اللهم عبدك يا الرحمن في ذمتك ورحمتك فقيه من فتنة القبر وعذاب القبر وقيه من فتنة النار وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق وأنت أهل الوفاء والحق اغفر له وارحمه اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر له وارحمه وعليك بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وارفع درجته في المهديين واكتب كتابه في النبيين وأدخله جنة الفردوس المأوى اللهم اجعل جنة الفردوس المأوى اللهم نغفر له في قبره وافسح له فيه واجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات انتہائی صبر، تحمل، نظر ضبط کا اہتمام رکھیں، بہت زیادہ صبر و تحمل کے ساتھ رہے، نظر کا خیال۔ تو جنت میں انسان کے جو دل میں آئے گا، جو ہے وہ، اور کوئی حسرت نہیں رہے، لیکن ایک حسرت ضرور ہوگی، ایک حسرت ضرور رہے،
وہ حسرت یہ ہوگی کہ کاش جو میں نے وقت ضائع کیا ہے وہ نہ کیا ہو۔ اس وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، کاش میں نے وہ وقت ضائع نہ کیا۔ وہ جو فرصت کے لمحات ہیں بڑے یاد آئیں گے اس وقت، اور جب فرصت کے لمحات یاد آئیں گے تو وہ جو گناہ گاری میں جو ہے لمحات گزارے ہوں گے، جو نافرمانیوں میں معصیتوں میں جو ہے جو وقت گزارا ہو، وہ کس قدر انسان ان کو حسرت سے دیکھے، اور پھر عام وقت کو تو وہ حسرت سے دیکھے گا ہی، عصر کے وقت کو کس قدر حسرت سے دیکھے گا، تہجد کے وقت کو کس قدر حسرت سے دیکھے گا، جمعے کے وقت کو کس قدر حسرت سے دیکھے گا، رمضان کے جو ہے وہ وقت کو کس قدر حسرت سے دیکھے گا، والفجر وليال عشر، اس وقت کو پھر کس قدر حسرت سے دیکھے گا، ہاں جی کس قدر حسرت سے دیکھے گا۔ اللہ کی قسم وقت اس قدر قیمتی ہے، جس قدر آپ کی زندگی قیمتی ہے، وقت اس قدر قیمتی ہے۔ تو جنت میں انسان کے جو دل میں آئے گا، جو ہے وہ، اور کوئی حسرت نہیں رہے گی، لیکن ایک حسرت ضرور ہوگی، ایک حسرت ضرور رہے گی۔ وہ حسرت یہ ہوگی کہ کاش جو میں نے وقت ضائع کیا ہے وہ نہ کیا ہو۔ اس وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، کاش میں نے وہ وقت ضائع نہ کیا۔ وہ جو فرصت کے لمحات ہیں بڑے یاد آئیں گے اس وقت، اور جب فرصت کے لمحات یاد آئیں گے تو وہ جو گناہ گاری میں جو ہے لمحات گزارے ہوں گے، جو نافرمانیوں میں معصیتوں میں جو ہے جو وقت گزارا ہو، وہ کس قدر انسان ان کو حسرت سے دیکھے، اور پھر عام وقت کو تو وہ حسرت سے دیکھے گا ہی، عصر کے وقت کو کس قدر حسرت سے دیکھے گا، تہجد کے وقت کو کس قدر حسرت سے دیکھے گا، جمعے کے وقت کو کس قدر حسرت سے دیکھے گا، رمضان کے جو ہے وہ وقت کو کس قدر حسرت سے دیکھے گا، والفجر وليال عشر، اس وقت کو پھر کس قدر حسرت سے دیکھے گا، ہاں جی کس قدر حسرت سے دیکھے۔ اللہ کی قسم وقت اس قدر قیمتی ہے، جس قدر آپ کی زندگی قیمتی ہے، وقت اس قدر قیمتی ہے۔